الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعہ کو بھی اس حدیث کے کچھ اجزاء پر گفتگو ہوئی تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہے، بڑی مشکلوں والا دن ہے۔ اس مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی پر رحمت ہو جائے تو بڑا خوش نصیب ہے۔ ایسے 7 قسم کے خوش نصیبوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ دوسری حدیثیں بھی ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوان سے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، لیکن یہاں پر 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں پہلا ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمراں، وشاب نشأ فی عبادت ربی، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا، ورجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک ایسا انسان ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب وہ نکل کر جاتا ہے تب بھی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں واپس نہ آ جائے۔ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ مساجد کا یہ نظام دنیا کے قائم ہونے سے پہلے ہی قائم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر بیت اللہ کو قائم فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت والا بنایا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، رونا دھونا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ و استغفار کیا جائے، یہی مقصد ہے مساجد کی تعمیر کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ کا سب سے پہلا عمل مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ ابھی آپ نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ہجرت کے 7 ماہ گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بنایا۔
پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ تو مسلمانوں کے یہاں مسجدوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادی، مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد کو آباد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کسی بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور اس بستی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے مسجد کے اوپر، مسجد کی آبادی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بستی والوں سے عذاب قبر روک لیا کرتے ہیں۔ مساجد کا بڑا اہتمام پایا گیا ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ ہم دو طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ نفل نماز پڑھنا گھر کے اندر یہ زیادہ افضل ہے۔ تہجد پڑھنی ہے، اس کو گھر میں پڑھا جائے، یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اوابین پڑھنی ہے، چاشت پڑھنا ہے، اشراق پڑھنا ہے اور دوسری نوافل ہیں، ان نوافل کو گھروں میں ادا کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں ریا و نمود بھی نہیں ہوگا، آدمی گھر میں چھپ چھپا کر پڑھ رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ گھر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے آباد ہو جائے گا، گھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ ہوگا۔ اس لیے نفل نمازیں گھروں پہ ادا کرنی چاہیے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نمازیں مسجد میں ادا کرنا بہتر ہے۔ فرض نماز گھر پر پڑھ لینا یہ بہت خسارے کا باعث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ گھروں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو محسوس فرمایا کہ لوگ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور پھر میں ان گھر والوں پر آگ لگا دوں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، گھروں میں رک کر نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انتہائی ناپسند اور ناگوار سمجھا ہے۔ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر جامع مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر، یعنی 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر یہی نماز محلے کی مسجد میں ادا کی جائے تو 27 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا 25 گنا۔ دو طرح کی حدیثیں آئیں، 25 گنا 27 گنا۔ جماعت کے ساتھ اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھی جائے تو اس قدر زیادہ ثواب مل جاتا ہے، لیکن لاپرواہی اور سستی کی بنیاد پر ہم لوگوں سے جماعت چھوٹ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک دو واقعات کو چھوڑ کر، ایک دو موقع کو چھوڑ کر کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کسی نماز میں مسبوق ہوئے ہوں، کہ کوئی رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف لے گئے، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، آنے میں دیر ہو گئی، اس کی وجہ سے صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی ایک رکعت چھوٹ چکی تھی۔ یہ واقعہ، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد وفات میں مبتلا تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع فرما چکے تھے۔ ان دو واقعات کے علاوہ مجھے کہیں کوئی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں شریک نہ رہے ہوں یا جماعت سے کوئی ایک رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آپ کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پیروں میں چلنے کی سکت نہیں ہوتی تھی، پیر اٹھتے نہیں تھے، کندھوں کے درمیان دو آدمی سہارا دے کر
ان کو لاتے اور لا کر صفوں میں لا کھڑا کرتے۔ اس قدر اہتمام تھا جماعت کے ساتھ نماز کا۔ ہم لوگوں کا نماز کے تئیں جو رویہ ہے بہت کھلا ہوا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے پابند نہیں۔ کچھ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پابندی کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ نماز بڑے شوق ذوق سے پڑھتے ہیں۔ ان کی نمازیں نہ کبھی چھوٹتی ہیں، نہ قضا ہوتی ہیں، نہ فوت ہوتی ہیں، نہ کبھی وہ مسبوق ہوتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ مسجد میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے نہیں پڑھتے، اور ان سے بڑی اکثریت ان کی ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ نمازوں کو چھوڑنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت صاف فرمایا کہ ہمارے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جو چیز ہمارا طرح امتیاز تھا اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی ضلالت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے ہمیں نمازوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور مسجد میں وقت لگانا چاہیے۔ مسجد میں ہمارا دل اٹکا ہوا ہو۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تابعی گزرے ہیں، کبار تابعین میں آپ کا شمار ہے، بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال، اور بعض روایات میں بیان کیا گیا 50 سال، 40 سال اس حال میں گزرے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور 40 سال اس حال میں گزرے کہ مسجد میں موجود تھے اور مؤذن نے اذان کہی۔ ہم لوگ گھڑی دیکھتے انتظار کرتے، 15 منٹ کا وقت ہمارا ہوتا ہے، اذان اور نماز کے درمیان 15 منٹ کا وقت مسجدوں میں متعین ہے، عام نمازوں میں۔ ہم گھروں میں بیٹھ کر گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی تو 15 منٹ باقی ہیں۔ نتیجہ ہوا کہ مسجد میں آئے تو سنت بھی نہیں ملی اور 1-2 رکعات بھی چھوٹ گئی۔ اگر اہتمام کر لیں، ہمارے پاس گھڑی ہے، وقت ہو جائے مسجد میں آ جائیں وقت پر۔ عام طور سے مبارک پور کی مسجدوں میں وقت پر اذان نہیں ہوتی ہے۔ جس مسجد میں کوئی خوش نصیب بزرگ یا کوئی جوان نیک مؤذن موجود ہے وہاں پر تو وقت پر اذان ہو گئی، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کی اذان کی آواز کسی نے سنا اور اپنے گھر سے فوراً نکلا آئے گا تو اس کی 1-2 رکعت چھوٹ جائے گی۔ تو وقت پر اذان دینے کا بھی اہتمام نہیں اور وقت پر مسجد آنے کا بھی اہتمام نہیں۔ یہ ہم سب کا قصور ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ یہ معمولی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ مسجد سے ہمارا دل اٹکا ہوا ہو اور مسجد میں ہم جمے رہیں، مسجد میں وقت لگائیں۔ دوستوں کی محفل میں، ہوٹلوں میں، یہاں وہاں چوراہوں پر وقت تو گزر ہی جاتا ہے، ہم کاٹ لیا کرتے ہیں اپنا وقت۔ اگر وہی وقت ہمارا مسجد میں گزر جائے تو دلوں کو ایک سکون ملے گا۔ آج انسان سکون کی تلاش میں ہے، جس سے ملیے نوجوان ملتے ہیں پوچھتے ہیں کہ دل میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی دعا بتائیے۔ بوڑھوں کا تو حال ہی چھوڑ دیجئے، نوجوانوں کے دلوں کے اندر آج بے چینی اور اضطراب ہے۔ اگر ہم مسجد میں اب وقت لگائیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ 20 منٹ کچھ وقت مسجد میں گزاریں اور مسجد میں ہمارا دل لگ جائے تو انشاءاللہ دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو کہ اگر مسجد سے نکل کر جاتا ہے تو اسے چین نہیں ملتا، پھر پلٹ کر آتا ہے تبھی اسے سکون ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔
وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ چوتھی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، دو طرح کے انسان ہیں اللہ واسطے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت دنیاوی مفاد کو دیکھ کر نہیں ہے، کسی کے حسن و جمال کو اور کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر نہیں ہے، کسی کی عزت جاہ و منصب کو دیکھ کر نہیں، بلکہ صرف اللہ واسطے کی محبت ہے، اللہ کے تعلق کی بنیاد پر وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی اور دوست بنے ہوئے ہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کے نام پر وہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نام پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو دوستوں میں سے ایک دوست گناہ پر اڑا ہوا ہے، گناہ میں مبتلا ہو گیا، کسی جرم میں مبتلا ہو گیا، دوسرا دوست اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھاتا ہے لیکن وہ دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہ پر اڑا ہوا ہے، تو اس گناہ کی بنیاد پر وہ اپنے دوست کو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ اپنے دوست سے علیحدہ نہیں ہوتے، اور پھر جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے تو پھر دونوں دوست بن جاتے ہیں، ایک ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ دوستی کا بھی ایک معیار بیان کیا گیا حدیث میں، ترمذی شریف کی روایت ہے، احبب حبیبک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما، کہ کسی سے دوستی کرنی ہو تو اعتدال کے ساتھ دوستی کرو، میانہ روی کے ساتھ، بہت زیادہ افراط نہ ہو کہ پتہ چلا ایسی دوستی ہو گئی کہ کام دھندا چھوڑ کر پورے دن انہی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہا ہے، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما، اعتدال کے ساتھ دوستی کرو، بہت زیادہ غلو نہ ہو دوستی میں۔ ہو سکتا ہے کسی دن تمہارا یہ دشمن بن جائے اور تم نے اس کے سامنے سارے راز اپنے کا سنائے ہیں، یہی دوست کل تمہارے لیے سب سے زیادہ ضرر رساں بن جائے گا، تکلیف دہ بن جائے گا۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، کسی دشمن سے دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ ہو، بہت زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے کہ دشمنی ہو گئی اب اس کا نام سننا گوارا نہیں، دشمنی ہو گئی اس سے بات کرنا گوارا نہیں، اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، بالکل علیحدہ ہو گئے، دل کٹ گئے، وہ الگ جا رہا ہے اور یہ الگ جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی دن یہ تمہارا دوست بن جائے تو بڑی شرمندگی ہوگی، اگر کسی دن یہ آپ کا دوست بن گیا جو دشمن تھا تو بہت شرمندگی ہوگی، بڑا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ تو دوستی میں بھی اعتدال ہو، اور دوستی ہو تو بے غرض اور بے مطلب ہو، اللہ واسطے کی دوستی ہو، یعنی ہم بھی طاعت کریں، مطیع بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنے، اور ہمارا دوست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ ایک شرابی کے ساتھ دوستی کرتا ہے، زانی کے ساتھ، چور کے ساتھ، ہماری دوستی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہو، ذکر و فکر کرنے والوں کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والوں کے ساتھ ہو، اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہم اکٹھا ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا کہ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقہ کرنا بہت نیک عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے سے، کہ صدقہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی غصے کی آگ، اللہ کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، صدقہ کے ذریعے سے بلائیں ٹل جایا کرتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ صدقہ ایک شخص نے کیا، رضائے الہی کے لیے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اس قدر چھپا کر کیا کہ دیتا ہے
دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ صدقہ دے دیا گیا ہے، اس قدر چپکے سے دے رہا ہے۔ چپکے چپکے صدقہ دینے والے کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سب بڑے نیک اعمال ہیں، ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ نفلی صدقات کے اندر افضل یہ ہے کہ اس کو بالکل چھپا کر کیا جائے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ظاہر کر کے دیا جائے۔ زکوٰۃ ظاہر کر کے نکلے، اس لیے کہ فرائض کے اندر ریا داخل نہیں ہوتی ہے، فرائض میں کوئی ریا نہیں ہے، ریا و نمود نفلی چیزوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو اگر نفلی صدقے ہوں تو اس کو چھپا کر دیا جائے، اور اگر زکوٰۃ نکالنی ہے تو ظاہر کر کے دیا جائے، لوگ جانے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جانانا مقصود نہ ہو، لیکن اگر کوئی جان گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن نفلی صدقات میں افضل یہ ہے کہ اس کو چھپا کر کیا جائے۔ ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔